اور اہل سلسلہ قادریہ سے منسلک جملہ مشائخین وابستگان عاشقین سلطانین یہ بزرگا کہ کبھی جہاں برسوں سے پیالہ پلایا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اور اس کا حاصل ہے محمد رسول اللہ سیاہ سفید سبز سرخ اور پیلا اور آسمانی یہ تمام رنگ اس کلمے میں جمع کر دیے گئے. میرا عشقی وجدان یہ ہے کہ جب کلمہ انسان پڑھے لا الہ الا اللہ تو لا نفی کرتا ہے کہ نہیں کوئی, تو نفی جب ہوتی ہے کہ جب کوئی موجود ہو. اب جب اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں تو نفی کس بات کی؟ بے شک سبحان اللہ. لا کے معنی نفی کے ہے کہ نہیں کوئی معبود. جب تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں تو نفی کس بات کی؟ کوئی معبود ہی نہیں تیرے سوا. ہمیشہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے, قیامت تک پڑھا جائے گا. اس کلمے کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. لیکن جو صرف لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھے گا وہ کامل مسلمان بھی نہیں ہوگا. اللہ نے جو نفی کلمے کی رکھی ہے وہ انسانی نفوس کے اندر میں جو شیطانی تکبر گھسا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا لی آدم فسجدوا, رب العالمین کا حکم تمام جن انسان فرشتے ملائک تمام خلقت پر وارد ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے اسپیشل فرشتوں سے بولا ہوگا کہ فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو. جب ابلیس موجود ہے مجلس الہیہ میں تو اللہ کا حکم سب پر وارد ہوتا ہے. تو فرشتوں کے ساتھ ابلیس پر بھی حکم ہوتا کہ تو بھی آدم کو سجدہ کر. مگر بات یہ رہی کہ جو حضرت ابلیس کہلانے والا کافر ہے, جو شیطان ہوا, وہ اللہ کی معرفت سے غافل رہا. عبادت کو کروڑوں سال کیا, سجدے کیا, سب کچھ کیا, لیکن یہ ظاہر علوم میں اتنا مگن رہا, وہ چاہتا تھا کہ نماز, سجود, رکوع, قیام یہی سب کچھ ہے. اس نادان کو یہ خبر نہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے. اب اس کے آگے کی منزلیں طے کرنے کے لیے اللہ نے شیخ طریقت کا راستہ بتا دیا. تو کلمہ جو ایجاد ہوا اللہ کی جانب سے, جس کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اسی کا اعلان آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کا معنی یہ رہا کہ کوئی تو ایسا راز ہے جو شکل بدل کے سامنے آتا ہو اور انسان خدا مانے تو کافر ہو جائے. اسی لیے بات ہے کہ پہلے نفی لا کے معنی یہ کہ نہیں کوئی معبود, اور پھر سب سے اول بات یہ آ گئی کہ جس کی معبودیت کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو جسم کے تقاضے لے کے نظر کے سامنے آئے گا کیسا؟ اگر انسان کو خدا مان لیا جائے تو وہ کافر ہوگا, اور اگر انسان میں خدا کی خوبی دیکھ لی جائے تو پھر کیا مانا جائے؟ عاشق کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عشق کی طرف میں کروٹیں بدلتا ہے. جب منزل مقصود کو پہنچتا ہے تو مرشد, لیکن صفات الہیہ موجود ہے. وہ جس کو ہاتھ لگاتا ہے شفا پاتے ہیں, ٹھوکر لگاتا ہے زندگی پاتے ہیں, نظر سے دیکھتا ہے مقدر بدل جاتے ہیں. یہ تمام صفات الہیہ میں سے ہے. تو عاشق اپنے کمال کو پہنچ کے یہ چاہتا ہے کہ مولا تیرا ہی کلمہ اس صورت میں ہے, لیکن اللہ نے کہا خبردار راز کو فاش کیا تو منصور کی طرح سولی پر لٹکا دوں گا. اسی لیے جب اللہ نے اپنی تجلی کے جلوے اپنے محبوب مقربین کی شکل میں فرمائے
تو بندگان خدا کہیں تمہارے ظاہر کو دیکھ کے دین حق سے پلٹ نہ جائے. اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ دین حق کی عین ہے. اللہ تنہا ہے. جب اللہ کے بندے نہیں ہوتے تو اس کو خدا مانتا کون؟ اور بندے نہیں ہوتے تو خدا اپنے توحید کے اقرار کراتا کس سے؟ تو جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، امنگ کا نام عشق ہے. جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے نور محمدی کو بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے قرب خاص میں رکھا. اب نور مصطفیٰ نور الہیہ کو دیکھتا رہا، نور الہی نور مصطفیٰ کو دیکھتا رہا. یہ تمام جلووں میں جب کمال پیدا ہوا تو مصلیت الہی کو جوش آیا کہ محبوب جب تک تو پردے میں رہے گا تو یہ کمال ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری تمام خلقت میں تو جانا جائے. تو ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا فرشتوں کے ذریعے سے، اور کمال مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کی تدبیر مفہوم ہے اللہ کی. اللہ نے حکم دیا روح آدم اس میں داخل ہو جا. فرشتوں کا ہجوم ہے، ہر مخلوق موجود ہے. اللہ قادر مطلق ہے. روح آدم جس میں آدم میں گئی واپس آ کے فرمایا مولا مجھے اس میں اتنا اندھیرا ہے، اتنی بے چینی، تو مجھ پر رحم فرما دے. بس اس کی فریاد سن کے پیشانی آدم میں اللہ نے نور محمدی کو داخل فرمایا. حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جا. جب روح آدم داخل ہو گئی تو واپس نہیں آیا، پھر الحمدللہ کہہ کر اللہ کے حضور سجدہ کیا. اب یہاں پہ اللہ کے عاشقوں نے جان لیا کہ ہمارے جی کو قرار نور محمدی سے ہے. کس سے قرار ہے؟ نور محمدی سے ہے. لیکن یہ نور محمدی جب شباب پر کسی شخص پہ آ جاتا ہے، کسی کا کمال اتنا بلند تر بلند ہو جائے کہ بس اس کے چہرے کو دیکھنا ہی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. ایسی شخصیت جب کسی مرید کو پیر کی شکل میں مل جائے تو وہ اگر میخانے سے خالی نکل جائے تو بدقسمتی اس کی. آج پیر اجالی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، جن کے سلسلے کے امام ہمارے آقا و مولا غوث پاک نے فرمائے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ غوث پاک کا فیض کل کائنات کے اولیاء اکرام کو حاصل ہے، بغیر فیض غوثیت کے کوئی کمال پر نہیں پہنچ سکتا. پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا ولی، میرا مرید روح زمین پر جہاں کہیں ہو وہ میرے دست اقدس کے تلے ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا معنی یہ ہے بظاہر کہ شیخ سلسلہ قادریہ کا دست غوث اعظم ہوتا ہے. سلسلہ قادریہ کا شیخ دست غوث اعظم ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا میرا مرید روح زمین پر جہاں کہیں ہو وہ میرے ہتھیلی تلے ہوتا ہے. معنی یہ ہوا کہ مشائخ قادریہ دست غوث اعظم ہے. اب غوث اعظم کو یہ کمال کہاں سے عطا ہوا؟ جب میرے آقا معراج کو گئے تو روح غوث اعظم نے تلوہ مصطفیٰ سے اپنی گردن کو مس کیا. تلوہ رسول سے روح غوث اعظم نے وہ فیض عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا اے محی الدین تو نے میرے محبوب کے تلووں سے اپنے روح کو فیض عرض کیا ہے، اب میں تیری روح اور جسم سے کل کائنات کے اولیاء کو فیض برکات عطا کرتا ہوں. تو یہ جو مسائل زندگی چلی آ رہی ہے اس حقیقت میں بڑا راز ہے. صدیاں نکل جائے لیکن حقیقت کو بندہ پا نہیں سکتا. پیر و مرشد کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو صدیوں کی بات ایک لمحے میں سمجھا دیتی ہے. سیدھا معنی یہ ہے کہ انسان اگر ایک بڑی فیکٹری بنائے، پہلی گاڑی تیار کرے، انجینئر کمپیوٹر تیار کرے، اور اس میں کچھ خرابی آ جائے
تو پھر بنانے والا تو دوسرا کوئی انجینئر نہیں ہے سوائے اس کے جس نے اس کو ایجاد کیا ہو. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کلمے کی دعوت دی گئی، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کسی نے نبی کی بات مانا، کسی نے نبیوں کی بات نہیں مانا. آخری میں یہ دور آیا کہ لوگ بت پرستی میں اتنے مگن ہو گئے کہ رحمت الہی کو جوش آیا، اب میرے بندے ایسے تو مانیں گے نہیں. تو شیخ کامل نے کہا کہ نہیں، اب بنانے والے کی ضرورت تھی کہ وہ اس روح زمین پہ جلوہ فرما ہو جائے، اب ان کا ٹریٹمنٹ کرے. تو جب بندے کسی سے ماننے کو خالی نہیں تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کی شکل میں جلوہ فرمایا. اور جب جلوہ فرمایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کو جلوہ فرمایا. اور قرآن کی پہلی آیت نازل فرمائی حضور علیہ السلام پہ، اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر تاکہ ان جاہلوں کو پڑھنا آ جائے. خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم يعلم الذی علم بالقلم. محبوب آپ قلم سے لکھیے بھی تاکہ انہیں لکھنا آ جائے. تو معنی یہ ہوا کہ علم کے بغیر معرفت الہی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور علم حاصل کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کل کائنات کے شیخ اعظم کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد عربی کے شیخ کا نام رب العالمین ہے. کیونکہ میرے آقا واحد ذات ہے جس نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا. واقع ہے کہ خدا کو دیکھنا تو ناممکن بات ہے کیونکہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن ممکن جب ہے کہ اس کو اس کی آنکھ سے دیکھا جائے. اب اللہ کی آنکھ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کی آنکھ سے دیکھنا ہے تو اللہ کی آنکھ کیا ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور جب میرے آقا سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچے تب حضور کیا تھے؟ تو حضور کی جہاں تک بشریت تھی تو جبریل کا ساتھ تھا. جب جبریل کا ساتھ ختم تو حضور کی بشریت تمام ختم ہو گئی وہاں سے. پھر میرے آقا لامکا جو پہنچے وہ بشری تقاضا نہیں تھا. نور کے دیدار کے لیے حضور نوری بن کر گئے تھے، اسی لیے حضور کو دیدار الہی ہوا. میرے آقا نے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی. جب وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لامحدود ہے، بے مثال ہے، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی مثال نہیں، تو اس نے اپنے ہی طریق پر اپنے محبوب کے نور کو بنایا. تو اس بے مثال کو دیکھنے کے لیے محبوب کا بھی روپ بے مثال ہونا چاہیے. تو محبوب بے مثال ہو کر گئے. جب میرے آقا نے اللہ کا دیدار کی اتنے قریب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھے اتنے قریب دیکھا کہ بس 2 کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا. جب حضور نے اللہ کو دیکھے تو حضور پر اللہ کا رنگ چھا گیا. اور جب سرکار معراج سے واپس آئے تو فرمایا من رانی فقط رال حق. لوگوں جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ حضور تو شب معراج اللہ کو دیکھ کر آئے تھے، مگر خدا وہ ہے کہ جو جس کو دیکھ لے محبت سے، یاری وہ ہے کہ جس پہ یار کا رنگ چڑھ جائے. اور رسول سے بہتر اللہ کو کوئی یار نہیں کائنات میں. جب اللہ کا رنگ لے کے مصطفیٰ روئے زمین پر آئے تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو طریقت کی راہ میں انسان کسی دروازے سے گزرے، چاہے قادریت سے گزرے، چشتیت سے گزرے، نقشبندیت سے، مداریت سے، جہاں سے بھی گزرے اسے فنا فی رسول ہونا پڑے گا. کیونکہ وہ ایسا مقام ہے جب تک وہاں فنا نہیں ہوگا تو بقا کی منزل نہیں پائے گا. بندوں کے لیے راز حقیقت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. ہر بزرگ جب تک فنا فی رسول نہیں ہوگا وہ بقا باللہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ایک کو ملنا تھا، مل گیا. وہ خزانہ مخفی ہے، خاص ہے، وہ جس کو ملنا تھا اس کو مل گیا. اب مصطفیٰ سارے عالم کی جان ہے، رحمت للعالمین ہے، تو حضور کے لیے اللہ نے تمام خلقت کو چن لیا. اے محبوب میں تو آپ کا ہوں، آپ نے دیدار کیا ہے، اب خلقت کے لیے آپ کا دیدار کافی ہے. تو حضور بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے جانشین و خلیفہ بابا یوسف شاہ تاجی سے کہا کہ محمد یوسف ہمیں ہمارا گلدستہ عطا کرو. ابھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا. لیکن دوسری اس ربائی میں بابا یوسف شاہ تاجی نے کلمے کی اس راز حقیقت کو ذرا سا کھولا. آپ نے کہا گل گفت کے من مذہب دینی دار، میری نسبت اس دین کے اس گل سے ہے جس کی طرف سے میری توجہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتی نہیں. بارو رسول ہم نشینی دارا، میری نسبت اسی سے ہے گل نورانی سے، اور اس گل نورانی کا نام نور محمدی ہے. اور حضور علیہ السلام بارو رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے روح روشن پر ہمیشہ میری نظر جمی رہتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں ہٹتی. بارو رسول ہم نشینی دارا رنگم چ محمد است و کویم چ ولی، جب میری نظر مصطفیٰ جان رحمت کے روح انور پہ جمی رہی، اس کا فیض یہ ملا کہ مجھ پر محمد عربی کا رنگ چھا گیا. جب بابا تاج الدین کی نظر حضور کے چہرے نورانی پہ جمی رہی تو حضور کا رنگ چھا گیا. اب مصطفیٰ کی نظر خدا کے حسن پر جمی رہی تو خدا کا رنگ کیسے نہ چھائے. اسی لیے آقا نے فرمایا من رانی فقط رہا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو بابا تاج الدین نے مصطفیٰ کے چہرے کو ایسا تکا تکتے چلے جا رہے ہیں، اور حضور کرم ان کے جسم اطہر پر، ان کے قلب اطہر پر، نظر رحمت پر ظاہر و باطن میں چھاتا چلے جا رہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں بابا یوسف شاہ تاجی رنگم جو محمد است وبو یمچو علی، جس پر محمد عربی کا رنگ چھاتا ہے اس میں حضرت علی کی بو آتی ہے. حضرت علی کی بو آنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی عاشق اور معشوق کی ملاقات کا رازدار کا نام حیدر کردار ہے. تو بابا تاج الدین سے حضرت علی کی بو آتی ہے. خلق حسن و خوب حسینی دارا، ان کی خصلت امام حسن اور امام حسین جیسی ہے. معنی یہ ہے کہ عشق الہی میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ میدان کربلا میں چاہے سامنے جو ہو اللہ کے عشق اور اس کی رضا کی خاطر گردنیں کٹا دو. یہ عشق کی انتہا ہے، اور اسی کی انتہا، عشق کے انتہا کی ابتدا کے لیے ہم اپنے شیخ کا دامن تھامتے ہیں. ہماری قابلیت تو ایسی نہیں ہے، لیکن یقین رکھو کہ ہر شیخ چاہے ظاہر جو ہو لیکن اس کے شیخ کی نظر اس کے قلب پہ پڑتی رہتی ہے. اس کے شیخ کا نور اس کو ملتے رہتا ہے. ہر شیخ پر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ بے خود رہتا ہے. ہمیں تو دکھتا اپنی باتوں میں ہے، لیکن لمحے کے لیے اس کی معراج ہو جاتی ہے. تو اس وقت وہ زبان سے جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے. تو سلسلے قادریہ کا ہر مشائخ کے اوپر ایک لمحہ ایسا غلبہ عشق چھاتا ہے کہ وہ اپنی مسند پر رہتے ہوئے بارگاہ غوثیت مہا میں موجود رہتا ہے. تو زبان سے وہ جو بولتا وہ نہیں بولتا، وہ زبان سے غوث پاک بولتے ہیں. چشتی اپنے یار کے عشق میں اتنا فنا ہوتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے وہ نہیں بولتا. امام چشتیہ خواجہ معین الدین حسن بولتے ہیں، لیکن پیر اجالِ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت پہ قربان، انہوں نے غوث پاک کا فیض لے کے ایسے بزرگ کے آستانے پر آئے. میں کل وہاں فاتحہ پڑھتے پڑھتے حضرت میں نے سوچا ذہن میں کہ بھائی ان کا بول بالا تو کئی اسٹیٹوں میں ہے، یہ چاہتے تو کہیں پسند کر لیتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ بابا محمد شفیع قادری، وہ حضور غوث پاک کے نور نظر پیر سیف الدین ابراہیم الگیلانی کے مرید تھے. انہوں نے بیعت کر کے بارگاہ غوثیت مآب میں 40 دن چلہ کروائے. اور جب چلے سے فارغ ہوئے تو غوث پاک کے اشارے پہ کہا کہ نور محمدی ہندوستان کی سرزمین پر اجاگر ہوا ہے تو ان کے پیش نظر ہو جاؤ. تو بابا شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا پیر سیف الدین ابراہیم الگیلانی سے کہ حضور ہندوستان کے کس قصبے میں جاؤ؟ تو آپ نے ایک سیب دیا، کہا کہ جب بھوک لگے گی اسے کھا لینا اور سو جانا، تجھے منزل کا پتہ دکھ جائے گا. وہ پیدل سفر کرتے کرتے جب بابا تاج الدین کے پاس میں آئے تو حضور تاج الاولیاء کھڑے ہو کے فرماتے ہو جی حضرت تاج الدین نور محمدی ہے. تو مخدوم محمد شفیع القادری رحمۃ اللہ علیہ کی بار کو غوث پاک نے اپنی بارگاہ سے بھیجایا. کیوں سرکار غوث پاک نے اپنی بارگاہ سے بھیجایا؟ کہ حضور تاج الاولیاء جب محو مراقبہ رہے اللہ کی ندائی کے تاج الدین کیا مانگتے ہو،
تو حضرت داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی الہام ہوا تو بابا تاج الدین نے کہا کہ مولا میں تجھ کو مانگتا ہوں، تیری طلب ہے۔ اللہ نے حضور تاج الاولیاء کو اپنے تجلی کا مظہر بنا دیا۔ جب تجلی ربانی کا مظہر ہو گئے کہ اتنے رسول کے عشق میں فنا ہو گئے کہ رسول اللہ کے جمال کا مرکز بن گئے۔ جب جمال رسول اللہ کا مرکز بن گئے تو تمام اولیاء کاملین جتنے فنا فی اللہ تھے، فنا فی الرسول تھے، تمام نے اپنے فیض و قربت کی شعائیں سرکار تاج الاولیاء گلدستے میں لا کے جمع کر دی۔ اب ایک ذات سرکار تاج الاولیاء کی جس میں مداریت بھی ہے، قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، رفاعیت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک ذات ہے سرکار تاج الاولیاء کی جو جامع سلاسل فیض و برکات اولیاء ہے۔ تو یہ ایسا یار ہے آپ کا جس نے اس حقیقت کو چن کر حضور تاج الاولیاء کی دہلیز پر بیٹھ کر کہا ہوگا کہ حضور مجھے اور کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ کا در چاہیے۔ کیونکہ بابا فرید مسکینی فرماتے ہیں کہ غلاموں کی رسائی اس زمین سے آسمان تک ہے، خدا جانے رسائی تاج والے کی کہاں تک ہے۔ تو جو بزرگ جامع صفات اولیاء کے سرزمین پر مدفون ہوتا ہے تو بظاہر تو فیض ملتا ہی ملتا ہے، لیکن عالم برزخ کو اس کا حال ہی وہ ہو جاتا ہے تو اس یار کا حال ہوتا ہے۔ تو یہ مرکز فیض و برکات اولیاء ہے۔ آپ ہم یہاں پر جو جمع ہے وہ طلب الہی کی خاطر جمع ہے، طلب مصطفیٰ کے لیے جمع ہے، لیکن مصطفیٰ کی طلب جب پوری ہوگی جب پیر کی راہ میں فنا ہو جائے گی۔ اب فنا فی شیخ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر پیر اجالِ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو کہا ہوگا کبھی کہ میاں پانی بیٹھ کے پیا کرو، تو ساری زندگی میں اگر ان کی ایک بات پر عمل کرتا چلے جائے تو یقیناً مرنے سے پہلے فنا فی شیخ ہو جائے گا۔ کسی کو کہا ہوگا کہ کوئی چیز لے آؤ تو بس اس نے ساری زندگی کے ہر معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ حضور سرکار بندہ نواز وہ اولاد امام علی مقام ہے۔ جب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے تربیتی طور پہ فرمایا کہ حضرت جائیے ہمارا لنگر کھانا سنبھالیے۔ زندگی کا ایک عظیم عرصہ سرکار بندہ نواز چراغ دہلی کی بارگاہ میں گزارا، اور لنگر کھانے کی دیوار کے باہر کیا دنیا ہے، کیا بارش ہے، کیا کھنکالا ہے، کیا دھوپکالا ہے، کیا سردی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ شیخ کا حکم ہے اس چار دیواری کے اندر خدمت کرنا، بس یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ تو جب سرکار چراغ دہلی کی طبیعت میں حلالت آئی، آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور آپ کے آخری وقت چل رہا ہے، کسی جانشین کو مقرر کریے جو ہمارا امیر کارواں ہو۔ تو چراغ دہلی نے فرمایا کہ میاں جتنے بھی میرے خلفاء ہیں تمام کی لسٹ بنا کر میرے پاس پیش کرو، کیونکہ ان کا تو ایک عرصہ لنگر کھانے کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ ان کے پیر بھائی میں خود نہیں جانتے تھے کہ ہمارا پیر بھائی ہے، تو سب کے تو نام تحریر کر کے لائے گئے، لیکن چراغ دہلی نے دیکھ کر فرمایا کہ میاں لنگر کھانے میں ایک ہستی ہے، اس کا بھی نام اس کو درج کر کے لاؤ۔ تو سر فہرست آخری نام خواجہ بندہ نواز کا لکھ کر لایا گیا۔ چراغ دہلی نے اس نام کو سب سے اول تحریر فرما دیا۔ تو آپ کو غلاموں نے کہا کہ حضور یہ شخصیت کی ساری زندگی لنگر کھانے میں گزری ہے، یہ کیا ہماری تربیت کرے گا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا اسے میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اپنے بازو بیٹھائے، اپنے سینے سے لگا کے فرمایا کہ میاں دنیا و آخرت کی کیا نعمت چاہیے اس سے لے لو۔ تو یہ مقام بندہ نواز کو ملا کیسے؟ یہ مقام اصلاً اصول اتباع شیخ سے ملا۔ شیخ کا حکم تھا میاں لنگر کھانا سنبھالو، انہوں نے ساری دنیا دین سارا کچھ شیخ کے حکم پر قربان کر دیے۔ یہ سب تک ہونا چاہیے۔ نماز کی قضا ہے، حکم شیخ کی قضا نہیں ہو سکتی۔ نماز کی قضا ادا کرنا آسان ہے، فرض اور نفل اور واجبات کرنا آسان ہے، لیکن شیخ کے حکم اگر ترک ہو جائے تو واپس پلٹ کی قضا نہیں ہوتی اس کی۔ اسی لیے اللہ کے حکموں کو حکم رسول کہا گیا اور حکم رسول اللہ کو حکم شیخ کہا گیا۔ اگر یار کی یاری چاہنا ہے تو حکم یار پر عمل پیدا ہونا ہی پڑے گا۔ حضور سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، وقت ہے نماز کا، آپ انہیں حکم نہیں دیتے نماز
نماز پڑھنے کا؟ تو بابا صاحب اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ حضرت یہاں کتے بلی کو بھی نماز کی فرصت ہے. یہ بڑی عجیب بات لگی اس کو. بولے حضور میں تو انسان کی بات کا، آپ نے کتے بلی کی بات، یہاں کتے بلی کو فرصت نہیں ہے. تو مسکرا کے بابا صاحب فرمائیں یہ جب حقیقت کو جان لیں گے حضرت تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اللہ کے دروازے پہ خود کھڑے ہونا شروع کر دے گا. تو بعد سرکار تاج الاولیاء نے کہا کہ لوگوں کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یار کی نظروں سے پیمانہ ملتا چلے جائے گا تو اس کا ظاہر اور باطن سنورنا شروع ہو جائے گا. تو یار جو ہے وہ آئینہ جمال مصطفیٰ ہوتا ہے. جب ہم پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے تواتر کے ساتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں اور دست پاک رسول کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے. اب ظرف یہ پیدا کرنا ہے کہ میں ایک آئینے میں کتنے دیدار کروں. سبحان اللہ. پیر گجارے شاہ کی شکل میں کتنے دیدار کر سکتے آپ؟ اپنے پیر کے دیدار، دادا مرشید کا دیدار، پر دادا مرشید کا دیدار. اب ان کے خلفاؤں میں کسی کو ظرف ہوگا تو اس نے اسی شکل میں غوث پاک کا دیدار کیا ہوگا، اور ظرف ہوگا تو مولا پاک کا دیدار کیا ہوگا. اگر کمال کو پہنچا ہوگا تو رسول اللہ کا دیدار کیا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ پیر کمال پر ہو اور مرید ناقص ہو ہی نہیں سکتا. مرید کتنے بھی ناقص ہو لیکن یار کی نظر اگر توجہ کے ساتھ مرید پر پڑ گئی ہو، چاہے جیسا ہو، اس کو کمال پر پہنچا دیتا ہے. آج ہم آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ شیخ کی کمال کا اثر ہے. اگر شیخ میں کمال نہ ہوتا تو ہم اپنے گھر دار چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں نہیں آتے. نماز گھر میں بھی پڑھنا فرض ہے، مساجد میں بھی پڑھنا فرض ہے، لیکن فرضیت کا کمال مسجد میں کس لیے ہے کہ ہم اپنے عورت کو، بچوں کو، پریوار کو، کاروبار کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں آ رہے ہیں. تو جو قربانیاں دے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، اس نے ہمارے درجے کمال پر پہنچا دیا. اب جب ساری قربانیاں دے کر ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں، ہمارے شیخ کا کمال ہے کہ جب شیخ کی صندل کی چادر مرید سر پہ لیتا ہے تو اس کے ذہن پہ عرفان کا اثر ہوتا ہے. جب ذہن سے وہ نظر میں اور نظر سے دل میں اترتا ہے تو ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. جب ساری رات کروٹیں بدلتا ہے تو چین لینے کے لیے محفل کل میں حاضر ہوتا ہے. تو محفل کل وہ محفل ہے کہ جہاں پہ جام پلا کے دلوں کو تسکین دی جاتی ہے، اور شیخ کا صندل وہ ہے جو غفلت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. جب انسان کو غلطی کر لے اور اگر شیخ احساس دلا دے کہ میاں تم سے یہ گناہ ہوا تھا، اور اگر احساس ہو گیا تو توبہ کی اس کے اندر میں للک آ جاتی ہے. وہ بے چین رہتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بے چین رہتا ہے. اسی طرح جب مرید اپنے شیخ کی چادر یا صندل سر پہ لیتا ہے تو غفلت کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. دل بولتا ہے یہ اس شیخ کی چادر ہے اللہ کی معرفت کے لیے جس کا تو نے دامن تھاما تھا. جب وہ حجاب اٹھتے ہیں تو ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے. جب محفل کل آتا ہے تو شیخ اپنے نظر کا جام عطا فرماتا ہے. اگر زینت مسند ہے تو نظروں سے پلاتا ہے، اگر صاحب قبر ہے تو روحانی طور پر پلاتا ہے، لیکن کوئی شیخ کے بارگاہ سے خالی نہیں جاتا. الہ العالمین ہم تمام کو اپنے مرشد کی راہ پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. قاری فیضان اجال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اجالا اب تو آباد تک ہم پر اور ہماری نسلوں کے لیے جاری و ساری رہے. آمین.